علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کا ایمان کو افروز کر دینے والا پورا واقعہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں۔ عام طور پر میں نہیں پوچھتی، پر آج نہ جانے کیوں من کیا کہ کیا آپ کی صورتحال ہیں، تھوڑی خبر لے لی جائے۔ اتنا تو میں سمجھ ہی گئی ہوں کہ ایمان کے معاملے میں آپ ترقی کر رہے ہیں، تبھی آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا۔ ادروائز یوٹیوب کی اس دنیا میں کئی لوگ تو بالی ووڈ مستی کر رہے ہیں، تو کئی لوگ بے حیائی کر رہے ہیں، پر ہم لوگ ان میں سے ایک نہیں ہیں، اور اگر تھے بھی تو توبہ ہم نے کر لی ہے، دوبارہ سے ہمیں وہ غلط روپ میں تبدیل نہیں ہونا ہے۔ خیر فی الحال ہم بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ آپ بتائیے کہ آپ نے پہلے ان کا واقعہ سن رکھا ہے؟ اگر سن بھی رکھا ہوگا تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ رمشا سلطان جی جیسے پیش کرنے والا بھارت میں کوئی دوسرا نہیں مل سکتا۔ شی از دا فرسٹ حجابی انفلوئنسر آف انڈیا اینڈ آئی ریئلی ریسپیکٹ ہر۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ایک کشتی سے ریلیٹڈ ہے کہ کئی سال لگا کر کے بڑے آرام سے انہوں نے کشتی بنائی۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، اور اسی کے لیے آج رمشا جی ہماری مدد کر رہی ہیں ایک اینیمیٹڈ ویڈیو کے ذریعے پروفٹ نوح علیہ السلام کو اور ان کی ایمان کی داستان کو سمجھنے کے لیے۔ بنا کسی دیری کے ہم فی الحال ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد تو ڈھیر سارا ہمارے پاس ڈسکس کرنے کو ہوگا۔ کچھ میں کہوں گی، کچھ آپ لکھیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام رمشا سلطان ہے۔ پروفٹ سیریز میں آج ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو تقریباً 950 سال زندہ رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پروفٹ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، اور کوئی ایمان نہ لایا صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا،
آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلورز تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہ ہی جس پہ اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی،
अरब ममालिक सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। गोरी रंगत के लोग याफिस की औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफिस की नस्ल हैं। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान ना लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम केनान था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमा बरदारों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने टर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बना के बाकी रखा। बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला? लोग स्टोरीज को तो डिनाई कर सकते हैं, पर एविडेंसेस को डिनाई नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक़े का। तो ये था नूह अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। लव यू रमशा सुल्तान, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट वीडियो। ओ गॉड, मुझे वो कश्ती देखने की बेहद इच्छा हो रही है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से भी कई सारे लोगों का मन हो रहा होगा कि काश हम वो बोट देख पाते, वो मुकद्दस तरीन नाव। वैसे नयन सुख प्राप्ति तो फोटोग्राफ में देख करके भी हुई ना। हमको इस बात की ही खुशी है। और अपनी औलाद से एक बाप इतनी मोहब्बत करता है कि वो चाहे नबी भी थे, पर जब उनके बेटे की बात आई तो उनकी आंखें नम हो गई। वो काफिर थे और सभी काफिरों की किस्मत में मौत लिखी हुई थी, अजाब लिखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला को, उस एकमात्र शक्ति को, क्रिएटर को एक्सेप्ट नहीं किया और बदतमीजी में मुब्तला रहे, तो उनकी मौत तय थी। अब चाहे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वो बेटे ही क्यों ना थे, पर अगर वो नाफरमानी करेंगे तो भुगतेंगे भी। तो हमको भी इस बात से सीख लेनी चाहिए कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले क्या करते थे। अरे 10 साल पहले तो हम बहुत पूजा, प्रार्थना, नमाजें पढ़ते थे, पर अभी नहीं पढ़ते हैं, तो तब का रिजल्ट हमें अभी मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। हमें अभी ईमान लाना होगा, हमें अभी इबादत करनी होगी, क्योंकि यही वो वक्त है जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है। पास्ट खत्म हो चुका है, फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। सो लिव टुडे लाइक दैट्स ऑल यू हैव। जितने अच्छे काम कर सकते हो आज कर लो। एंड यू शुड शेयर दिस स्टोरी विद एवरीवन हु लव्स इस्लाम। जिसके दिल में आपको लगता है ना कि ईमान है, उसके साथ बैठ करके देख लो यार। चलिए फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।